أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص۔ اس سے پہلے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام قبول کریں گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر اس پہ ایمان لایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ دوسرا، اس درس میں فضول لا یعنی لہو لعب جو لوگ مشغول ہیں ان کے ساتھ جو برتاو جہلاء ہے ان کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جو یہ فضول قسم کی باتیں سنتے ہیں تو یہ ایمان والے لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں، ان کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ جاہل بن کے ان کے ساتھ مماری نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائیاں کرنا، مناظرے کرنا، لمبی گفتگو کرنا، یہ فضول کی باتیں ہیں۔ بس ان کو بتا دی سیدھی ایک راستہ، بات کا جواب دے دیا، اس کے بعد ان کی اپنی مرضی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جہلاء سے الجھتے نہیں ہیں۔ اس اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے بارے میں کہ ہدایت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہدایت کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، کائنات میں کوئی شخص بھی ہدایت سے محروم نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو تھی ہر بندے کے بارے میں، ہر بندے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کاش یہ بندہ دنیا کی زندگی میں اسلام کی طرف آ جائے، اس ایمان کی طرف آ جائے، آخرت کی جہنم والی زندگی بچ جائے اس کی۔ تو ہدایت کے اللہ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں ہدایت آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اتنی تھی کہ آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں۔ بعد میں اس چلنا کس نے ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں یہ بھی توحید ہی کے متعلق ہیں، کل قیامت کے اندر جو احوال سامنے آئیں گے اسی کے متعلق ہے۔ پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اللہ جل شانہ کا ایک قانون اور دستور رہا کہ کسی بھی بستی پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں کے رہنے والوں پر کبھی نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ وہاں پیغمبر نہ بھیج دیتے۔ پیغمبر بھیجتے، اس کو سمجھاتے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت پہنچتی، تو اس کے بعد جب وہ نہ مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب یہ ذمہ داری، کیونکہ اس کے بعد اب پیغمبر تو نہیں آنا، کوئی بندہ کہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب پھر بستی میں پیغمبر آئیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس امت ہے کہ یہ امت جو ہے یہ پیغام خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس امت کے ذریعے جو لوگ ہوں گے جہاں تک پیغام نہیں پہنچا اللہ کے دین کا وہاں تک پہنچائے۔ اور اس دور میں یہ دور ہمارا چل رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں گلوبل ویلیج کہتے ہیں، کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ پہلے دور میں سفر لمبے تھے اور وہ ذرائع نہیں تھے جو آج کل جو ذرائع ہیں۔ اب تو دنیا ایک بٹن کے اندر، ایک نیٹ کے اوپر سب کچھ آ گیا۔ اب ہر ایک شخص کے پاس موبائل آ چکا ہے اور ہر بندے کو دوسرے کے حالات کا علم چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو وہ جو ایک دعوت جو صرف اس حد تک ہے کہ ایک اسلام اور اس کے احکام ہے، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً پہنچا دی ہے، اور باقی جو ہے ہماری اپنی ہے وہ چیز چل رہی ہے اس میں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب نہیں ہے کسی بستی کو ہلاک کرنے والا کہ دنیا میں اس کو سزا دے، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اس کے مرکز میں پیغمبر نہ بنا کے بھیجتا۔ یعنی بستیاں تو اور بھی تھی، لیکن جو مرکزی شہر ہوتا اس کا، یعنی ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں اس طرح پیغمبر نہیں آیا، اس کا جو مرکز تھا وہاں پیغمبر آیا تھا۔
تو باقی آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہیں اسی پیغمبر سے اپنے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا، کہ وہ پیغمبر ان کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا، پڑھتا ان کے سامنے. وما کننا مہلک القری، اور ہم فی الفور بستیوں کو ہلاک نہیں کیا ہم نے، الا واہلھا ظالمون، مگر اس کے اہل ظالم تھے، مشرک تھے، انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون. دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کا مال دولت، اس کی بے ثباتی، اس کی حقارت اللہ تعالیٰ ان 2 آیتوں میں، اس سے اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا کے اندر، تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیسے دے دیے، جائیداد دے دی، زمین دے دی، گاڑی دے دی، جو کچھ بھی دی ہے، اولاد ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی. وزینتھا، یہ دنیا ہی کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے. وما عند اللہ اب خیر و ابقی، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیفیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. و ابقی، اور اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کا سامان جتنا بھی ہے یہ انسان کو تو ایک کم ہی لگتا ہے جتنا بھی مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بقا، ان نعمتوں کی بقا نہیں ہے. یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت کی نعمت دے دی تو وہ بھی باقی نہیں، کل وہ بیمار ہو جائے گا. یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جوانی دے دی تو جوانی کی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں، وہ بھی پھر بڑھاپے میں چلی جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر زندگی دی تو موت سے تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد دی ہے تو وہ اولاد جو ہے وہ ایک حد تک ہے، اس کے بعد وہ جب بڑے ہو جائے، اپنے گھر بار سنبھال لے، تو وہ بجائے اس کے کہ والد کا سہارا بنے، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نعمت دولت کی تو ویسے بھی آج صبح ہے شام کو نہیں، شام کو ہے صبح ہے، تبدیل ہو رہی ہے. تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن ان کی بقا نہیں ہے. اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس سے کہیں درجہ بہتر ہے، اس سے کہیں درجہ زیادہ باقی ہے. افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. آج دنیا کے وہ ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم لوگ ان کو حسرتوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتی. اس کے بعد اگر جو رکوع آ رہا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خزانے دیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے بھی حسرت کی تھی، کاش کہ یہ چیز ہمیں مل جاتی. تو دنیا کی مال دولت اسباب یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہوں. اگر ایمان کے بغیر ہے تو اس سے زیادہ بے فائدہ اور فضول چیز کوئی نہیں ہے. اگر ایمان کے ساتھ اگر دنیا بھی آتی ہے تو دنیا اور دین و دنیا دونوں ساتھ لے کر چلے تو بہترین چیز ہے. لیکن ایمان کے بدلے میں اگر جو ہے بندہ مال دولت پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس سے زیادہ فضول بندہ، اس سے زیادہ جو ہے وہ بیوقوف بندہ کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے عائشہ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سود خور تھا، سود لیتا دیتا کام کرتا تھا. تو کسی کے ساتھ معاملات آئے تو وہ سود خور کو جا کر کہتا کہ 2-4 روپے یار کم کر دو، کچھ پیسے اس میں سے. تو اس نے وہ کہا کہ یہ جو موم بتی لگائی اور کہا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھنے کو تیار ہو. تو اس نے کہا نہیں جی، اس کی آپ کے اوپر کیوں ہم ہاتھ رکھیں؟ تو وہ سود خور آگے سے کہنے لگا کہ ہم تو جہنم کی آگ برداشت کر رہے ہیں، تو تبھی تو آپ ہم سے پیسے کیسے کم کرواتے ہو؟ آپ مطلب پیسے ہم نہیں کم کرنے والے، تو ہم تو جہنم کی آگ برداشت کرنے کو تیار ہیں، تو ہم کیوں پیسے کم کریں، سود کم کریں اس سے؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر، ان کو پتہ ہے کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم کی وہ منظور ہے ہمیں، لیکن جو ہے نا یہ جو دنیا کا عیش و عشرت مال دولت جو آ رہا ہے اس کو آنا چاہیے، خیر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا، آیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے. یہ نہیں کہ صرف وعدے ہوائی وعدے جیسے کہ حکمرانوں کے وعدے ہوتے ہیں خوشنما، ایسے نہیں ہے. کمم متعناہ، آیا یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی متعناہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان ہم نے دے دیا، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر یہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو گرفتار کیا جائے گا. یعنی ایک طرف وہ مجرم ہیں جن کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں
جن کے ساتھ دنیا کے اندر ہم نے اچھا وعدہ کیا اور اس کو ملیں گے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کون بیوقوف ہے کہ دونوں کو برابر کہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم مشرکوں سے پوچھیں گے، اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ دیکھا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس کے بارے میں تمہارا گمان تھا، تم ان کو یہ خیال کرتے تھے کہ یہ میرے بالکل برابر شریک ہے، ہم پلہ ہے، یعنی اختیارات اللہ کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس بھی ہے۔ جس طرح مال دولت کے اختیارات اللہ، قوت پاور کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، قوت پاور وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں نے ان کو بھی دی ہوئی تھی۔ قال الذین حق علیہم القول تو جن لوگوں کے اوپر عذاب کا جو وعدہ ہے، عذاب والی بات ثابت ہوگی، وہ یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ لوگ یہ کہیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، یعنی وہ جو ان کے جو متبع جو ان کے بڑے ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم نے ان نسلوں کو ہم نے گمراہ کی ہے، اور ہمارے ہاتھ تھا ہی کیا، ہم نے اس لیے گمراہ کی کہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ قال الذی ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اے ہمارے رب ہؤلاء الذین یہ وہ لوگ ہیں اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا، کما غوینا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک اب آپ کی دربار میں ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے، کون ہے جن نے ہماری باتیں کی ہیں، کون ہے جن نے پکارا ہے ہمیں، ہم ان کو نہیں جانتے۔ ما کانوا ایانا یعبدون تو ان لوگوں نے کبھی ہماری عبادت کی نہیں ہے، ہمیں کبھی پوچھا ہی نہیں ان لوگوں نے، ہم تو نہیں پہچانتے ان کو۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ کشمیر کی طرف کی جنا ایک علاقہ تھا، وہاں کے پیر صاحب تھے بیچارے جنا وہ ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوتے، تو لوگ آ کر ان سے جو ہے وہ برکت کے لیے آتے، یہ پیر صاحب کچھ دیں گے ہمیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، جو بھی جاتا وہاں پہ تو وہ ان کو زیر ناف بال نکال کے نا اس کو دے دیتے۔ کسی نے ان کو پوچھا اس پیر صاحب سے کہ جی آپ ان کو یہ دیتے ہیں، کوئی عقل والی بات ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ چیزیں دے رہے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اتنے بڑے در کو چھوڑ کے آ جائے میرے پاس آئے تو میرے پاس صرف یہی چیز ہے، ہم تو یہ دے سکتے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کے جائے ان لوگوں کے پاس، تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ انسان کے اختیار میں تو یہی کچھ ہے جو ہو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے اپنی حاجات اپنی ضروریات مانگتے ہیں، لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت میں وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، مانگتے ہیں، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اور ما کانوا ایانا یعبدون انہوں نے کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ وقیل ادعوا شرکاءکم اور ان سے کہا جائے گا، ان مشرکین سے جو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ لوگوں، ادعوا شرکاءکم پکارو تم اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ برابر سمجھتے تھے، تم کہتے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑا لیں گے، پکارو تم ان کو۔ فدعوہم تو یہ لوگ پکاریں گے ان کو وہاں پہ، فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کو جواب بالکل نہیں دیں گے، ورأوا العذاب اور عذاب کو یہ لوگ سامنے دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون کاش کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہوتے، ان کو ہدایت ملی ہوتی، اب عذاب والا معاملہ نہ ہوتا۔ ویوم ینادیہم اور جس دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو آواز دے گا، بلائے گا، فیقول اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم المرسلین تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے تمہیں تو ویسے نہیں چھوڑا تھا، تمہارے پاس پیغمبر آتے رہے، آسمانی کتاب آتی رہی تمہارے پاس، تو تم نے اپنے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ پوشیدہ ہو جائیں گی ان سے وہ خبریں جو ان کے پاس تھی، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون بس یہ اس دن ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قبر کے اندر جو ہے وہ سوالات ہوں گے، کل آخرت میں سوالات ہوں گے، جو لوگ اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تو یہاں پر یہ چیزیں رٹ لگا لیں گے، تو وہاں پر ہم کہہ دیں گے کہ جی ہم جب وہ کہیں گے کہ آپ کا دین کیا تو ہم بتا دیں گے بھائی اسلام میں۔ وہاں یہ سی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں دل کے اندر جو ہے جو کچھ ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ وہاں یہ زبان کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ آپ نے رٹا لگا لی تو وہ جس کے اوپر ساری زندگی گزری ہے انسان کی وہ چیزیں وہ قبر کے اندر آئیں گی اور وہ چیزیں آخرت میں آئیں گی۔
جس کے اوپر انسان کی زندگی ہو. موت کے وقت بندے کی وہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے. ایک بندہ وہ ساری زندگی کنڈکٹری کرتا رہا ہو اور وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس وقت آخر وقت میں وہ سواریوں کو آوازیں دے رہا ہوگا. وہ جیسے بے ہوش ہوتا ہے تو وہ اس کو بالکل مدہوش ہوتا ہے تو اس میں وہ آوازیں نکل جو اندر کی حالت ہوتی ہے. اور جو اللہ کی طرف جو ہے مسجد کی طرف دل لگا ہو, اللہ کی طرف ذکر اذکار میں ہو, تو وہ اگر بے ہوش بھی ہو مدہوش بھی ہو تو آخری وقت جو ہے وہ زبان پہ قدرتی اللہ کی اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس کے. فامیت علیہم الانباء, بس پوشیدہ ہو جائیں گم ہو جائیں گی ان کے اوپر وہ خبریں, یوم اذن اس دن, فہم لا یتساءلون, بس ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا, بس وہ شخص جس شخص نے توبہ کی, شرک سے تائب رہا, گناہوں سے توبہ کی, وآمن ایمان لایا, وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا رہا, فعسیٰ ان یکون من المفلحین, ممکن ہے امید ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور تیرا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء, جس کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ پیدا کرتے ہیں. وَيَخْتَارُ, اور اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں, کسی سے فیصلے لینے میں اس کو مشورے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, وہ خود مختار ہے, جو چاہے جیسے چاہے وہ اللہ کرتا ہے. ما کان لہم الخیرہ, ان لوگوں کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. ما کان لہم الخیرہ, ان مشرکین کے پاس یا ان کے جو معبود ہیں جن کو اللہ کے علاوہ یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ, پاک ہے وہ اللہ, وتعالی اور بلند ہے اس سے, اما یشرکون, جس کے ساتھ اللہ کو یہ شریک کر رہے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورہم, اور تیرا رب جانتا ہے ما تکن صدورہم, جو ان کی سینے چھپاتے ہیں, جس چیز کو یہ سینے چھپا رہے ہیں, پوشیدہ کر رہے ہیں. وما یعلنون, اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ ظاہر اور باطن ساری چیز کو جانتا ہے. وہو اللہ, اور اللہ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اسی کی تعریف ہے فی الاولی, پہلے میں بھی, والآخرہ, اور آخرت میں. اولا سے مراد دنیا میں بھی ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں, والآخرہ, اور آخرت میں بھی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. وَلَهُ الْحُكْمُ, بادشاہت اسی ہی کی ہے. اس دنیا میں ساری بادشاہت, ساری حکومت, سارا کنٹرول, سارا قبضہ صرف اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ.